لك الحمد يا من بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء خصوصا على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مسجد حاضہ میں تشریف فرما معتکفین حضرات، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے آج کا جمعۃ المبارک بھی ہمیں رمضان المبارک کے ماہ میں نصیب فرمایا، اور اس جمعے کی برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ جمعۃ المبارک کی ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ اللہ کی بارگاہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں سے بڑا دن سمجھا جاتا ہے، یعنی دونوں عیدیں جمعے کے بعد فضیلت والی عیدیں تصور کی جاتی ہیں۔ جمعہ خود ایک عید ہے، اور اس عید کو اللہ نے دونوں عیدوں سے بڑا دن قرار دیا ہے۔ پھر جمعے کے دن اعمال اور ذکر، اذکار، اوراد، اعمال صالحہ ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر جمعہ اگر رمضان کا ہو تو پھر اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دعا کر رہے تھے کہ آج عید ہو جائے، لیکن جو لوگ جمعے کی فضیلتیں جانتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں 5واں جمعہ بھی رمضان میں عطا فرما دے، اور الحمدللہ آج ہمیں یہ جمعہ ملا، اور اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہماری جہالت یا کم علمی، لا علمی کہیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔
ایک انسان ساری زندگی ناقص وضو کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، اس کی ساری محنت رائے گاں جائے گی، کیونکہ اس نے وضو کامل طریقے سے کیا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا مشقت سے پہلے علم کا حاصل ہونا یہ ضروری ہے، نہیں تو مشقت انسان کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونا فرض ہے، 4 فرض ہیں وضو کے اندر، چہرہ دھونا فرض ہے، اور اس بنیادی فرض ہی سے آشنا نہیں ہے کہ چہرے کو دھونے کا طریقہ کیا ہے۔ اور محلے میں مشہور ہے یہ حضرت صاحب 5 وقت کے نمازی ہیں، جب آپ نے وضو کے فرائض میں سے کسی ایک فرض کو بھی ترک کر دیا تو یقیناً پھر وضو نہ ہوا، جب وضو نہ ہوا تو پھر نماز بھی نہ ہوئی، کیونکہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ لیکن بدقسمتی، یا اس کو ہماری بدبختی سے تعبیر کیجئے، ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جو اپنے والدین کو کرتے دیکھا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر مسجد میں کسی علمی مجلس کا انعقاد ہو، جمعۃ المبارک کی محافل ہوں، جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہو، یا کسی طریقے سے بھی دین سکھانے کے لیے کوئی لوگ کوشش کر رہے ہوں، تو ہمارا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم اسی بات کو کافی سمجھتے ہیں، جو ہمیں آتا ہے وہ ٹھیک ہے، اگرچہ ہم اپنی زبانوں سے نہ کہیں، لیکن دل اسی تکبر میں مبتلا ہے کہ تجھے ہر شے کا علم ہے۔ پھر جب کوئی نئی بات سنتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں امام صاحب ہم نے تو ساری زندگی یہ بات نہیں سنی۔ اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ کی جہالت ہے، آپ کی دین سے دوری ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو مسئلہ بتایا تو آپ کو چاہیے شکر ادا کیجیے اللہ کا کہ یا اللہ تو نے مجھے علمی آگاہی عطا فرما دی، نہ کہ یہ کہ میں نے تو ساری زندگی مسئلہ ہی نہیں سنا جی، یا آپ نئے نئے مسئلے کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ نئے نئے مسئلے نہیں ہیں، یہ وہی مسائل ہیں جو رسول اللہ سے ہم تک پہنچے ہیں، صرف آپ کی جہالت ہے، دنیا میں غرق رہے ہیں، ساری زندگی دنیا کماتے رہے، دین سیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب جب ہڈیوں نے بھی جواب دے دیا، مسجد میں آ کر کہتے ہیں ہمیں تو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے۔ تو تسلیم کیجئے کہ آپ نے زندگی جہالت میں گزاری، اور اگر آج میں کسی سے غسل جنابت کا طریقہ پوچھ لوں تو الا ماشاء اللہ، جس پر اللہ کا فضل ہوا اس کو پتہ ہوگا۔ بہت سے لوگ یوں ہی نماز پڑھتے ہیں، یوں ہی قرآن کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اسی زندگی کو گزار کر بڑھاپے اور بلکہ قبر کی دہلیز تک جا پہنچتے ہیں۔ انہی مسائل میں ہمارا دعاؤں کا قبول نہ ہونا ہے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہماری دیگر عبادات میں نقص ہیں جہالت کی بنا پر، ایسے ہی اللہ سے دعا کرنے میں بھی ہمارے سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ آداب دعا کیا ہے؟ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اور سنت رسول سے جو ہم تک دعاؤں کا طریقہ منقول ہے، پہنچا ہے، اس طریقے پر ہم کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ اس دل کی دعا کبھی بھی قبول نہیں کرتا، اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، اس شخص کی دعا کو شرف اجابت نہیں ملتا کہ جو دعا تو اللہ سے کر رہا ہو لیکن دل اس کا اللہ کی طرف راغب نہ ہو۔ زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، اور یہ آج ہماری 99% آبادی کا عالمیہ ہے۔ دعا ہو رہی ہوتی ہے، دل میں ہوتا ہے بس اب جلدی سے ختم ہو، ہم گھر پہنچ جائیں، ہم نے اور بھی بڑے کام کرنے ہیں۔ تو دعا کو ہم بحیثیت تکلفانہ طریق کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک رسماً دعا کی جا رہی ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قلب خاشع کی دولت عطا فرمائے کہ وہ اللہ سے مانگ بھی رہا اور اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا بھی ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہے، دل بچوں کی طرف ہے، سامنے پڑے ہوئے لنگر کی طرف ہے، یا مسجد سے نکل جانے کی طرف ہے کہ کب میں نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جس نے ایسے دعا کی ہے
کہ ہاتھ تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں لیکن دل اس کا دنیا میں ملوث ہے، دنیا میں مستغرق ہے، تو اللہ ایسی دعاؤں کو تمہارے منہ پر دے مارتا ہے، وہ دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کرنی ہے خشوع کے ساتھ کرو، چاہے 2 جملوں میں کر لو، چاہے 4 جملوں میں کر لو، چاہے مختصر کر لو، لیکن دعا ایسے ہو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ یہی معاملہ نمازوں میں بھی ہے کہ دل ہمارے گھروں میں ہے، دکانوں میں ہے، کاروبار میں ہے، نوکری میں ہے، بچوں کی طرف ہیں، لیکن ہم کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی جو غافل دل سے اللہ کی بارگاہ میں ملتمس ہو، جس کا دل اللہ کی طرف نہ راغب ہو۔ اور دوسرا ادب ظاہری سی بات ہے، جب بادشاہوں کے حضور انسان جھکتا ہے تو بادشاہوں کے شایع نشان معاملات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کسی بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ظاہری سی بات ہے بے رغبتی کے ساتھ اس سے گفتگو کریں گے، دائیں بائیں دیکھ کر بات کریں گے، اس بات کو تو وہ بھی معیوب سمجھے گا، یہ توجہ میری طرف نہیں دے رہا۔ اور اسی طرح ادب ہے دعا کا کہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہو تو پھر اسی کی طرف متوجہ ہو۔ اور آداب میں یہ ہے کہ جب دعا کرنے لگو تو کوئی عمل صالح کر لیا کرو۔ عمل صالح میں انسان اس وقت کیا کرے تو بہت آسان سال ہے، درود شریف پڑھ لے، یہ بھی عمل صالح ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان پھنسی رہتی ہیں، اوپر نہیں جاتی، زمین سے نکل کر آسمان تک نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان دعاؤں کے آگے پیچھے درود شریف نہیں پڑھتے۔ جب دعا کو ایک درود شریف کے تحفے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے تو درود ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں فرماتا، وہ چاہے غفلت والے دل کے ساتھ انسان نے کیوں نہ پڑھا ہو۔ درود میں یہ ایک فضیلت ضرور ہے، اللہ نے درود کو یہ فضیلت دی ہے کہ درود شریف جس حال میں بھی پڑھا جا رہا ہو، چاہے غافل دل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ درود شریف کو رد نہیں فرماتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ مطلوب ہے، شریعت کے اندر اللہ کو محبوب ہے۔ تو اول و آخر درود شریف پڑھا جائے، اور صحابہ یہ کرتے تھے دعاؤں سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقات کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کو کوئی محبوب عمل کر کے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی شرف اجابت عطا فرماتا ہے۔ اکثر لوگ جب ہم سے مسائل کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے گھر میں پریشانی والا ہے، تو میں انہیں صدقات کی تلقین اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، مصیبتوں کو ٹالتا بھی ہے اور نیک عمل بھی ہے، کہ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے یا ذکر اذکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی اس وجہ سے ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اگلا ادب جو انتہائی اہم ہے دعا کے باب میں، دعا کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں، لباس میں، کسب میں، نوکری کا جو ذریعہ معاش ہے اور اس کا نوکری کا طریقہ کار ہے، جو بھی ہے، اس میں حرام سے اجتناب کرنے والا ہو، کیونکہ جس پیٹ میں لقمہ حرام ہوگا اس شخص کی دعا ساری زندگی قبول نہیں ہو سکتی۔ جس کے بدن پر لباس حرام ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کی گریہ زاری دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ، یہ تو رو رو کے مرنے پر آ گیا ہے، اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت کیوں نہیں عطا فرماتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ سے ہم کلام ہو کر جواب دیا، اے موسیٰ، یہ شخص رو رو کر اپنی کمر کو جھکا بھی لے، یعنی اس کی کمر کبڑی ہو جائے، یہ جھک جائے اور رو رو کے مر جائے، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا پہننا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو جس قوم کے اندر حلال حرام کی پرواہ ہی نہ ہو، وہ علماء سے گلے کرتی، اچھی نہیں لگتی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں تو اتنے دنوں سے ذکر اذکار کر رہا ہوں لیکن اس کے فوائد مرتب نہیں ہو رہے۔ فوائد مرتب نہیں ہو رہے تو تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہے، اس میں اللہ کے ذکر کا بھی قصور نہیں ہے، کسی عالم دین کا بھی قصور نہیں ہے۔
تمہارا دل غافل ہے اور تمہارا پہناوا حلال اور حرام کے درمیان معلق ہے، کچھ تم حرام کماتے کچھ حلال کماتے ہو یا بالکل حرام کماتے ہو، تو اس میں قصور تمہارے اپنے افعال و اعمال کا ہے، نہ کہ کسی عالم دین کا، نہ قرآن کی تعلیمات کا، نہ رسول اللہ کی احادیث کا۔ اگر کوئی معاملہ تاخیر کی طرف جا رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو اس میں آپ کو اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ نہ قلب غافل سے دعا کیجئے اور نہ ہی رزق حلال اور حرام کی پہچان بھلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اس بات کو پیش نظر رکھیے، جو کھا رہا ہوں وہ کیا ہے، جو پہن رہا ہوں وہ کیا ہے، جو میں بچوں کو پہنا رہا ہوں وہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، اچھا دعا کے لیے، قبولیت کے لیے ایک عمل اور بھی ہے، یہ عمل سنن ترمذی میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا اس کو واسطہ اور وسیلہ دیا جائے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا آ کر آپ سے التماس کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر بصارت جا چکی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر روز دعا کرتا ہوں یا اللہ میری دعا قبول فرمائے اور میری نظر واپس آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے کہو، اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے متوجہ ہو کر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اچھا یہ وسیلہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہاں پر ایک ضمنی بات ضرور کروں گا۔ اللہ سے براہ راست مانگنا بھی ٹھیک ہے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر مانگنا یا کسی کے وسیلے سے مانگنا، یہ بھی شریعت میں ثابت ہے اور صحابہ سے ثابت ہے، رسول اللہ کی احادیث سے ثابت ہے، اور محل اجابت یعنی دعاؤں کے قبول ہونے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ پھر ایک بحث ہے کہ اچھا وسیلہ زندوں کا دیا جائے یا فوت شدہ کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ وسیلے کے تو قائل ہیں، ایک پورا مسلک اس مسئلے پر کھڑا ہے کہ وسیلہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں، کوئی اہل علم سامنے بیٹھ جائے تو وسیلہ تو وہ مان لیتے ہیں، لیکن اب وسیلہ جو دنیا سے چلے گئے ان کا وسیلہ نہیں مانتے، کیونکہ وہ ختم ہو گئے، ان کے اعمال ختم، سب کچھ ختم، جو زندہ ہے اس کا ٹھیک ہے معاملہ۔ تو جو آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہو یہ غلط ہے، کیونکہ آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ غوث اعظم کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، یا کسی بھی نیک شخص کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، وہ شخص دنیا سے چلا گیا تو اب اس کا مقام و مرتبہ بھی ختم اور اس کے وسیلے سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس پر ان کے کچھ دلائل بھی ہیں، دلائل تو علماء الحمدللہ جواب دیتے ہیں، لیکن اس پر میں صرف ایک بات جو عوامی سطح پر کر آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی یعنی سیدہ فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وصال کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس بات پر روئے، اور کیونکہ انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا خیال رکھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کا خیال رکھتی تھی، تو آپ نے فرمایا وہ میری والدہ تھی، مولا علی کی والدہ کو فرمایا وہ میری والدہ تھی۔ پھر آپ نے ان کے لیے قبر کھودنے کا حکم دیا، پھر ان کی قبر کھودی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اترے ہیں اور قبر کے اندر لیٹے ہیں، لیٹ کر قبر کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھا، پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، یا اللہ یہ میری امی ہے، تیری بارگاہ میں آ رہی ہے، اس کی قبر کو وسیع فرما دے، یا اللہ میری والدہ ہے، اس کی مغفرت فرما دے مجھ محمد کے وسیلے سے، جو نبی پہلے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے۔ یہاں پر رسول اللہ نے خود پہلے نبیوں کا وسیلہ دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو نبی دنیا سے چلے جائیں ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کم نہیں ہوتا، وہ اسی شرف اور اسی وجاہت کے مرتبے پر فائز رہتے ہیں۔
آج بھی رسول اللہ کے وسیلے سے کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو محل اجابت عطا فرمائے گا۔ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِي، جو نبی مجھ سے پہلے آئے اور چلے گئے، یا اللہ ان کے وسیلے سے میری امی کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان سے مل کر اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجہ مصروفیت اسے وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ کبھی آپ کسی مہم جوئی کے لیے روانہ، کبھی کہاں۔ تو صحابی رسول عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، اس سے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ حاصل کر لے گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا یہ دعا پڑھو کہ میں تجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، وہی دعا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی دعا ہے، حضرت عثمان غنی کے دور کی دعا ہے۔ تو صحابی نے تلقین کی دوسرے صحابی کو کہ اللہ سے دعا طلب کر، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو دوسرے دن ہی حضرت عثمان غنی نے اس شخص کو خود بلوا لیا اور اس کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ تو یہ روایت بھی ہماری معتبر کتاب سنن ترمذی میں موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے روکا گیا اور آپ کو شجر ممنوعہ کے پاس جانے والا معاملہ یاد نہ رہا، فنسیہ، اللہ نے فرمایا فنسیہ، بھول گئے تھے آدم۔ یہ کام انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا فنسیہ ولم نجد لہ عزما، کہ آدم بھول گئے تھے، انہوں نے عزم نہیں کیا تھا، ارادہ نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے کا۔ جیسے کوئی انسان بھول کر پانی پی جائے تو اس کو گناہ شریعت میں تصور نہیں کیا جاتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانا کھا لیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، نہ ہی گناہ تصور ہوا، کیونکہ بشری تقاضا ہے، انسان بھول جاتا ہے بات کو۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام پر اس حکمت کے تقاضے کے تحت کہ آپ کو دنیا میں بھیجا جانا تھا، دنیا میں آباد کاری ہونی تھی، انبیاء نے تشریف لانا تھا، شریعتوں کا نفوذ ہونا تھا، پھر رسول اللہ نے تشریف لانا تھا، وغیرہ وغیرہ کئی حکمتیں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آپ بھول گئے، فنسیہ ولم نجد لہ عزما، آپ بھول گئے، آپ نے اس کا دانہ کھا لیا، اور بعد میں اس پر اتنا روئے کہ بعض روایات میں کہ آپ 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں گریا کرتے رہے، 300 سال تک اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، اور 300 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمَ، پھر ہم نے آدم کو القاء کیا کچھ کلمات کا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں اور توسل کرتا ہوں تیرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ یا اللہ جب میں جنت میں تھا میں نے درخت کے پتوں پر ان کا نام لکھا دیکھا تھا، میں نے جنت کی دہلیز پر ان کا نام لکھا پایا، جنت کے دروازوں پر ان کا نام لکھا پایا، جنت کے در و دیوار پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام پایا، تو میں نے جان لیا تیری بارگاہ میں کوئی محبوب ہے تو یہی شخصیت ہے جس کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہ آخری نبی ہوں گے جو تیری اولاد میں ہوں گے، اور ان کے بعد میں سلسلہ نبوت منقطع کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ حدیث مستدرک میں موجود ہے، امام حاکم نے نقل کی کہ اللہ نے فرمایا وہ آخری نبی ہوں گے کہ ان کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب جس نے بھی دعویٰ نبوت کیا وہ کذاب ہے، لعنتی ہے، جھوٹا ہے، اور وہ شخص شریعت کی روح سے واجب القتل ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث کا انکار کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو حضرت آدم نے آپ کے وسیلے سے دعا کی۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی ہے جو دعا کا اگلا ادب بھی ہے اور اس حدیث سے
ایک نقطہ مستفاد ہے، ہمیں حاصل ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت آدم نے 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ 300 سال۔ اب آتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں صاحب ذیشان نبی محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرماتے، جو تیری آیتیں ان پر پڑھے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ حضرت آدم کے بعد دوسری مثال حضرت ابراہیم کی دے رہا ہوں کہ آپ بیت اللہ بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ تو ہم نے بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا بھی بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا کو 300 سال کے بعد محل اجابت اور قبولیت عطا فرمائی ہے۔ ادھر خلیل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں پورے اترے ہیں۔ بیٹے کو ذبح کرنے، اپنی بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑ کر آنے کا معاملہ ہو، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا ہو، آگ میں کود جانا ہو، کوئی معاملہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیابی کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہو، اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ اتنی آزمائشوں کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ روئے زمین پر اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی افضل ترین شخصیت ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ یعنی وہ مقام کہ نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ عرفہ رسول اللہ کے بعد۔ اللہ سے دعا کر ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں اب رسول بھیج جو آ کر اس شہر مکہ کو آباد کرے، تیری آیتیں پڑھے، لوگوں کو گمراہیوں سے نکالے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ رسول اللہ آئے کہ نہیں آئے؟ آئے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ایک حدیث کا مختصر حصہ پڑھ رہا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی امت کو دی تھی، میں ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی۔ اس کا مطلب دعا تو قبول ہوئی، رسول اللہ نے بھی فرما دیا دعا قبول ہوئی، قرآن نے بھی کہا انہوں نے دعا مانگی ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کے سوچئے تو صحیح، اس دعا کو قبول ہونے میں 4000 سال لگے ہیں۔ کتنے سال لگے ہیں؟ 4000 سال۔ یا اللہ ان میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ دعا کی قبولیت ہو یا ذکر اذکار کے اثرات کا مرتب ہونا ہو کہ ہم آپ کو کوئی وظائف دیں، ان کا نتیجہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، جب چاہے ظاہر فرماتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو ایک دعا بتا دی، اس طریقے سے دعا کیجئے، کل کو آپ ہمارے سر پر نہ چڑھیے۔ آپ نے کل تو دعا بتائی تھی، ابھی تو قبول نہیں ہوئی، ابھی تو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ کئی لوگوں کو کاروبار کی وسعت کی دعا بتائی جاتی ہے، وظائف بتائے جاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ وہ تقریباً 7 کے دن کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے سر پر سوار ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کچھ ہل جل نظر نہیں آ رہی ابھی تک۔ اسی لیے سیدی فاتح قادیانیت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو شخص بھی مرید ہونے کے لیے آتا تھا، جو بھی، یہ ملفوظات مہریہ میں لکھا ہے، جو شخص بھی مرید ہونے کے لیے آتا تھا، آپ پنجابی میں کہا کرتے تھے تین ذکر 10 چھوڑے ہے، نتیجہ اللہ نے ہاتھ تھے جدوں چاسی ظاہر فرما دے سی۔ ہم نے بتا دیا ہے تمہیں ذکر، تمہارا کام ذکر کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ جب اس کی رحمت جوش میں آئی تمہیں تمہاری مانگ عطا کر دی جائے گی۔ کوئی زبردستی ہے اس سے لینے میں، مجھے آج ہی چاہیے، ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے، نہیں ہو سکتا ایسے۔ وہ جانتا ہے بہتر کہ کون سی حکمتوں کے تقاضے، کس دعا کو کس وقت قبول فرمانا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام 4000 سال کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک گریہ کر رہے ہیں بھی نبی اللہ کے مقرب۔ جب وہ مقرب ہو کر اتنا انتظار کر سکتے ہیں، ہمارے تو اعمال ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کسی اثر و رسوخ کو استعمال کریں، میں تو یہ ہوں تو میں تو وہ، ایسا نہیں ہے۔ دعا مانگ لی، مانگتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگتے ہو، مانگتے رہو، کثرت سے مانگو۔ انسان اپنے رب سے نہیں مانگے تو پھر کس سے مانگے گا؟ مانگتے رہو، وہ آپ کے مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات جو تاخیر ہوتی ہے کسی دعا کی قبولیت، اس میں انسان کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا،
پھر مل جائے تو سنبھالنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ ایک شخص کو اس وقت نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے 3 دعائیں دی ہیں، اور جی میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں کچھ ہو نہیں رہا۔ نبی نے کہا اللہ کی حکمتوں کے تقاضے ہیں، نہیں آپ اللہ سے دعا کریں مجھے جلدی جلدی میری مانگ عطا کریں۔ تو نبی نے آ کر اس شخص سے کہا اچھا تجھے 3 دعائیں دے دی گئی ہیں، یہ تینوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، جب تو مانگے گا اسی وقت اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کی بیوی ذرا بدصورت تھی، اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری بیوی کو خوبصورت بنا دے۔ اس کی بیوی کا حسن اور جمال پھر قابل بیان تھا، لوگ دیکھ کر مثالیں دیتے تھے، اتنی خوبصورت عورت، اتنی خوبصورت عورت، وہ خوبصورت ہو گئی۔ اس تعریف کو سن سن کر وہ عورت جو تھی وہ متکبر ہو گئی، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، شوہر کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اتنا تکبر اس کے ذہن میں خناس آ گیا، بھر گیا، حسن کا تکبر، کسی سے منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ شوہر نے دیکھا تو غصے میں آ کر اس سے بد دعا دے دی۔ یہ دوسری دعا اس نے کہ یا اللہ اس کو کتیا بنا دے، یہ میری قدر نہیں کرتی، اس کو کتیا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اسی وقت کتیا بنا دیا۔ اب وہ 2 دعائیں تو ضائع کر چکا ہے۔ بچے رو پڑے، پاؤں پکڑے والد کے، یہ آپ نے کیا کیا، ہے تو ہماری ماں، مجبور کرتے رہے۔ تو اس نے کہا اب کیا کروں، اس نے کہا دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دعا کی، پھر وہ ویسی ہی ہوگی جیسے وہ پہلے تھی۔ 3 دعائیں اس نے ضائع کر دیں۔ انسان کو تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، جب وہ خود سے کسی انسان کو دیتا ہے تو سنبھالنے کی استطاعت اور قوت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، جنات کی پوری بادشاہت ہے، ہواؤں پر حکومت ہے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ یہاں پر لوگ جو شوقین ہوتے ہیں جنات وغیرہ قابو کرنے کے، مر جاتے ہیں، الٹے لٹک جاتے ہیں، کبھی کیا پڑھتے ہیں کبھی کیا پڑھتے ہیں، بس زبردستی کوئی چیز ہمیں مل جائے صحیح، بڑی مشکل سے جا کر کہیں ایک آدھ موکل ان کے قابو میں آتا ہے، پھر وہ پابند ہو جاتے ہیں، یہ پڑھائی روز کرنی تو پھینٹا لگا دیں گے۔ ادھر یہ معاملہ ہے جو قصبی ہے، اور وہاں پر وہ معاملہ جو واہبی ہے کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں جنات کی حکومت خود ہی عطا فرما دی تھی۔ جب انسان پر اللہ خود سے کرم کرتا ہے تو دنیا پھر دیکھتی رہ جاتی ہے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں۔ ٹھیک ہے وہ جب دے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، جتنا دے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ میرا نقصان نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر اس سے مانگتے ہیں یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہ مجھے عطا فرما دے۔ یہ نہ کہا کریں مجھے یہی چاہیے، بس یہی چاہیے، یہی چاہیے، بس یہی چاہیے۔ وہ جانتا ہے یہ آپ کے لیے بہتر نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ ہو جس کی عمر 1.5 سال 2 سال ہو، اور صحن کے اندر آگ جل رہی ہو، اور وہ بچہ اس آگ کی طرف جا رہا ہو کہ یہ روشن ہے، خوبصورت ہے، میں اس کو ہاتھ میں پکڑ لوں، انگارے جل رہے ہوں، دہک رہے ہوں، اس کو اچھے لگ رہے ہوں، والدین اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہے ہیں، وہ پھر اس طرف جا رہا ہو، پھر والدین پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہے ہوں، بظاہر وہ اس کو اچھے لگ رہے ہیں، لیکن والدین جانتے ہیں جب ہاتھ میں لے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ جب اس معاملے میں یہ آ جائے گا تو یہ پھنس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کی طرف انسان کو جانے نہیں دیتے۔ دعا کرنے کا بہترین طریقہ یا اللہ میرے حق میں جو تیرے علم میں بہتر ہے وہ فیصلہ عطا فرما دے۔ بہت سے لوگ نوکریاں فلاں مجھے چاہیے تھے نہیں ملی، میں تو بڑا مایوس ہو گیا ہوں۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ میں بڑا شوقین تھا جی، چھوٹے ہوتے ہم جائیں گے فوج میں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حالات و اسباب ایسے بنائے نہیں جا سکے، بڑی مایوسی ہوئی۔ آج ممبر رسول پر الحمدللہ فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں، اتنی عزتیں دی ہیں کہ اس کا حد و شمار نہیں کیا جا سکتا، کوئی حد و شمار نہیں ہوتا۔ ہم اس جگہ پر ہوتے تو ہوتا لوگوں کے جوتے اٹھا رہے ہوتے، آج الحمدللہ لوگ ہمارے جوتے اٹھاتے ہیں۔ یہ سب دین مصطفیٰ کی نسبتوں کی برکتیں ہیں۔ میں آپ کو پرسوں کی بات بتاؤں، ایک بہت بڑے سید عالم ہیں، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ اتری اور علامہ صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دیجئے، تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کتنا عروج اور بلندی دی ہے، جو آپ سے جڑتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو ہر کام میں اللہ کی حکمتیں ہیں، انسان اس وقت نہیں سمجھ پاتا۔ بہت سے دل جلے آتے، میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جی،
اس کی شادی کہیں اور کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، گھر میں شور ڈال دیتا ہے۔ خدا کے بندے، شادی کے بعد اگر وہ کینسر میں مبتلا ہو گئی تو تم اس کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکو گے۔ خدا نہ خواستہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو تم لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکو گے۔ خدا نہ خواستہ اس سے اللہ تعالیٰ تجھے کوئی معذور بچہ عطا کر دے، ساری زندگی اس کو اٹھا کے کندھے میں پھرتا رہے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا کیا حکمتیں ہیں، وہ اللہ ہی کے علم میں ہوتی ہیں۔ جو اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کیا اس کو سر خم تسلیم کر کے کہیں یا اللہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی، ہر فیصلے پر راضی۔ بالفرض آپ کہیں میں فیصلوں پر راضی نہیں ہوں، یہاں پر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بات فتح الغیب کی بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کیا کر لے گا؟ جتنا مرضی شور ڈال لے، پوری دنیا کو ساتھ ملا لے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ کہتے ہیں میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں، یہ دن ہے، پوری مسجد کے لوگ شور ڈالنا شروع کر دیں، الٹے لٹک جائیں کہ رات ہو جائے تو رات نے اپنے وقت پر ہی آنا ہے، روزے نے اپنے وقت پر ہی کھلنا ہے، عشاء نے اپنے وقت پر ہی آنا ہے، تو فرماتے ہیں پھر چیخو پکار سے تجھے کیا فائدہ؟ سر خم تسلیم کر یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ کیوں اللہ کا نہ شکرہ ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے شور کیا اور دن سے پہلے رات آ گئی ہو اور رات فوراً چلی جائے اور دن آ جائے؟ انسان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس کا نام نہ شکروں میں لکھ دیتا ہے، یہ نہ شکر ہے میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ حسد کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ حسد کیوں حرام ہے؟ اسلام میں بڑا گناہ کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر انسان اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو یہ کیوں دے دیا ہے؟ بھائی وہ تم سے بہتر جاننے والا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کیسے دینا ہے اور کیوں دینا ہے۔ حسد کو اسی لیے حرام قرار دیا کہ وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونے والی بات ہے۔ جس کو دیکھو اللہ نے دیا کو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو دیا، تو ہمیں بھی عطا فرما دے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بہت سے لوگ دولت کا سوال کرتے ہیں اللہ سے۔ ایک دو لوگوں نے بتایا ہمارے حالات پہلے ٹھیک نہیں تھے، پھر کاروبار میں وسعت آ گئی، اب کیا کریں، بچے ہم سے دور ہو گئے، دو دن ہم بچوں کا منہ نہیں دیکھتے، میرا بچہ جو ہے میرا بڑا نافرمان ہو گیا ہے، پیسہ نہیں تھا تو سب کچھ کام ٹھیک تھا، مل کے بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، محبتیں تھیں، سب کچھ تھا، اب پیسہ تو ہے لیکن سکون نہیں رہا ہم میں۔ یہ بہت سے لوگوں کا المیہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کریں یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما۔ اور بہت سے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول فرماتا؟ یہ سن کر تو آپ کو بھی رشک آئے گا۔ ایک شخص اللہ سے رو کر دعا کرتا ہے یا اللہ میری دعا سن لے، قبول فرما، نہیں ہوتی، پھر روتا ہے یا اللہ قبول فرما، نہیں ہوتی، پھر روتا ہے یا اللہ قبول فرما، نہیں ہوتی، مانگتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں اس کی دعا کو قبول نہیں کرنا، اس کی عطا نہیں دینی ہے، جو اس کے لیے میں نے مقدر کی ہے ابھی نہیں دینی۔ جبریل سوال کرتے ہیں یا اللہ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا رونا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے، میں نے اس کو دے دیا تو یہ رونا چھوڑ دے گا، یہ پھر میری بارگاہ سے دور ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے بعض اوقات نہ ملنا بھی اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص اچھا لگتا ہے۔ اور بعض لوگ ایک ہی دفعہ دعا کرتے ہیں اے جبریل اس کو عطا کر، اس کو دے دے، یا اللہ اتنی جلدی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی آواز اچھی نہیں لگتی مجھے، یہ ناپسند ہے مجھے۔ یہ حکمت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے انسان رو کے مانگتا ہے، اس کو انسان کا رونا ہی اچھا لگتا ہے، اور وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس کا رونا بھی اللہ کو پسند آ جائے اور جس کی آواز اللہ کو پسند آ جائے، اور رب کریم کہ میں اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہوں، کتنا وہ شخص خوش قسمت ہوتا ہے۔ اور آخری ادب ہے اس حوالے سے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں وہ نام جن میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو ان کو پہلے ذکر کیا جائے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت کہا جائے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ انسان کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے رب سمجھ کر پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ رحم کرنے والا کہہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مر گیا، بدکار تھا، برا تھا،
قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گیا. اس کا بیٹا جب پہلی بار مدرسے میں گیا اور کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے باپ کو بخش دو، بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اس کے باپ کی مغفرت کر دو، میں اس کو کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے. جب آپ اللہ سے کہتے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. 5 مرتبہ دعا سے پہلے کہا کرتے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے دعا کی ابتدا کی جائے، جس میں اس کے رحم، اس کی عطا، اس کی جود، اس کی سخا کا ذکر ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. 2-3 ضروری اعلانات سماعت فرما لیجئے. کل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ العزیز عید الفطر ہوگی، اور ہماری مسجد میں، مرکزی مسجد میں پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی اعلان کیا گیا، اور خوش قسمتی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ آج کا جمعہ جو ہمیں ملا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے گا، کہ کل عید الفطر کی جو نماز ہے وہ 8 بجے کھڑی ہو جائے گی. 8 بجے یعنی نماز شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے جو خطاب ہے وہ 7:20 7:25 پر ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. آخری 5 منٹ میں نماز کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے، اور آخری 5 منٹ میں نماز کا جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے اس کو غور سے سماعت کیا کیجیے، تھوڑا پہلے آ جایا کریں، یہ نہ ہو کہ لیٹ آ کر نماز میں ملیں، طریقہ کار آپ نے سنا نہ ہو، آپ کو پتہ نہ چلے. تو ایک تو یہ ہے کہ نماز کے لیے وقت پر تشریف لایا کریں. 8 بجے ہے. دوسرا صدقہ فطر کا مسئلہ ہے. صدقہ فطر سب اہل ایمان پر واجب ہے دینا. اس کی مقدار میں نے بتا دی تھی 320 روپے ہے، اور یہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ دعوت اسلامی کے ہمارے کچھ منتظمین ہیں یا ان کی طرف سے مقرر کردہ افراد ہیں، جیسے یہاں پر قاری نواز صاحب موجود ہیں، یہ صدقہ فطر وغیرہ اکٹھا کریں. اپنا صدقہ فطر ان کو صبح سے پہلے کوشش کریں دے دیجئے. اگر کسی شخص نے نہیں دیا تو ساری زندگی اس پر واجب رہے گا، صدقہ فطر دینے سے ہی ادا ہوگا. یہ نہیں کہ عید کا دن گزر گیا تو اب ہماری جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے. صدقہ فطر ایک دن کے بچے کا بھی ہے جو آپ کے گھر میں ہے، جس کے آپ سربراہ ہیں، اس کا دیں گے. 320 روپے فی کس مقرر کیا گیا تھا. اور عید الفطر کے آداب سے یہ ہے کہ کچھ کھا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، میٹھا کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے. 3 کھجوریں ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، یہ کھجوریں کھا کر آنا یہ مستحب ہے. اور ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا یہ بھی عید الفطر والے دن مستحب ہے. اور امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ عید کے دن 300 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے مرنے کے وقت، یعنی جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو 1000 انوار کو اس کی قبر میں داخل فرمائے گا. اور آج کی جو رات ہے، یعنی جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے. اس رات کو جاگ کر گزارنے کی بڑی فضیلت ہے، یعنی عبادت میں. یہ نہیں کہ ویلنگ کرتے ہوئے آپ گزاریں. علامہ صاحب نے کہا تھا رات کو جاگنا ہے اور لوگوں کو تنگ کریں. اس رات کو آباد کرنا، 5 راتوں کو آباد کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت منقول ہے حدیثوں میں. 5 راتوں کو جو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے. ان میں ایک رات یہ عید الفطر کی رات بھی ہے. رات کو جس حد تک ہو سکے ممکن عبادت کیجئے، درود شریف پڑھیے، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا. کہ جو بچے بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی ہے اس نے مجھے اذیت دی ہے، اور جس نے مجھے اذیت دی ہے اس نے اللہ کو اذیت دی ہے. ان چیزوں سے اجتناب کیجیے اور وقت پر تشریف لائیے. رات کا وقت درود، ذکر اذکار. اور جب رمضان المبارک گزر جاتا ہے تو شیطان روتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹتا ہے. تو شیاطین کہتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ ان کے رب نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہارنے والا، دوبارہ ان لوگوں کو گناہوں میں لگا دو، دوبارہ سے نئے سرے سے ان لوگوں کو گناہوں میں لگا دو. تو شیطان کے حملے پھر سے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے رمضان المبارک میں مسجدوں کو آباد رکھا، کوشش کریں ویسے ہی مسجدیں آباد رہیں، ویسے ہی گھر آباد رہیں، ویسے ہی دل آباد رہیں. ذکر اذکار ہوتا رہے، قرآن پڑھا جاتا رہے، اور درود شریف کی کثرت ہوتی رہے. باقی یہ معاملہ ہے کہ صبح آپ وقت پر تشریف لیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر 8 بجے جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.